يا الله. الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال سبحانه وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. شروع کرتا ہوں میں اپنے پروردگار کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. ہم سب مل کر ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء فخر بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی ہم سب سعادت حاصل کریں. میرے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. پروردگار عالم کا ہم جیسے گنہگاروں پر بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے زندگی میں دوبارہ عید الفطر اللہ پاک نے عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اس عید کی حقیقی خوشی اللہ پاک نصیب فرمائے. ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے مولا کا، اپنے کریم آقا کا اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کو وہ نعمت وہ دولت اللہ پاک نے عطا کر رکھی ہے جس سے دنیا میں ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ محروم ہیں. اللہ کا قانون ہے اور اللہ کا دستور ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، میری دی ہوئی نعمت پر تم شکر ادا کرو میں اور اضافہ کر کے دیں گے. میرے بھائیو، اللہ نے ایسی بڑی نعمت ہم اور آپ کو دے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، قرآن دیا اور ایک ایسا نبی اللہ پاک نے ہمارا آپ کو دیا جو غم میں ہماری رہبری کرتے ہیں، خوشی میں بھی ہماری رہبری کرتے ہیں اور زندگی کے ہر شعبے حیات میں ہماری رہبری کرتے ہیں. بلکہ صرف رہبری نہیں بلکہ اللہ نے عرش عظیم پہ بیٹھ کر یہ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں جنہوں نے کھا کے بتایا، پی کے بتایا، سو کے بتایا، بیمار پڑھ کے بتائے، گھر سے مسجد کو کیسے جانا چاہیے، بازار سے لے کر پارلیمنٹ کو کیسے جانا چاہیے، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گود تک کیا کرنا چاہیے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. آقا نے تو یہاں تک کہ ہمیں بتا دیا، کھانے کا طریقہ بتا دیا. خوشی کے موقع پر کچھ زیادہ کھا کر بھی اللہ کے رسول نے بتا دیا اور کیسے فاقے اور کچھ ایسے حالات بھی پیش آئے اور آقا نے اپنے پیٹ پہ جو پتھر باندھ کر بھی اس امت کو بتا دیا. تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے انسان چاہے وہ عرب کا ہو، عجم کا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، وقت کا انعامدار ہو یا جاگیردار ہو، دنیا کی کسی خطے کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، سب کے لیے اسوہ حسنہ ہمارے آقا کی زندگی ہے. اس نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو مسلمانوں تھوڑا توجہ دے دیں. آپ لوگ ماشاءاللہ اس وقت غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر ڈھیر سارے اعمال کر کر ماشاءاللہ اللہ کے دربار میں ایک امید لے کر اپنے مالک کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. کچھ اپنے نبی کا درد غم لے کر جائیں، کچھ نبی کی ارشادات لے کر جائیں، اللہ کی سچی محبت لے کر جائیں. ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائیں بلکہ ہم اس لیے میدان میں آئے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ لے کر یہاں سے جائیں گے اور اس پر ہم استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے. اس نیت کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں، تکبیر پڑھتے ہوئے اپنے مالک کی بڑائی بیان کرتے ہوئے. اور جس نبی نے ہمیں جہاں ہر چیز کی فضائل بیان فرمائے، ایسے فضائل اللہ کے رسول نے ہمیں آپ کو بتائے، ان اعمال کو ہم اور آپ نے کیا ہے جن عملوں کا اگر صرف فضائل بیان کیا جائے تو میرے بھائیوں زندگی بھر آپ سنتے رہیں گے.
فضائل اللہ کے رسول بیان فرمائے، وہ اعمال ہم اور آپ نے کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب تک کوئی ایمان والا باوضو بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جو آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد عیدگاہ پیدل آتا ہے اسے ایک گناہ اس کے ایک قدم پر معاف ہوتے ہیں، ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے جو گھر سے وضو کر کے مسجد عیدگاہ کو آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ احرام پہن کر حج کو جا رہا ہے، احرام پہن کر حج کو جا رہا ہے۔ آپ کو میں سناؤں، وضو کر کے نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف انتظار صلاۃ میں بیٹھنے پر اسے 500 سال کے ثواب کی عبادت اللہ پاک سے دیتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں ہمارا کہ تھوڑا سا عمل کرنے پر اللہ پاک ہمیں یہ انعامات دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا الوضو سلاح المؤمن، وضو کیا ہے؟ مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ آج مسلمان وضو کی فضائل نہیں جانتا، وضو کا اہتمام نہیں کرتا۔ سرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جنت میں چل رہے ہیں، کہیں آگے چلنے کی آواز آ رہی ہے، کہیں چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ جبریل نے پوچھا جبریل یہ کس کی آواز ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا آقا کیا کہیں یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کیا کہیں، یہ آپ کے دیوانے پروانے مستانے بلال کی آواز چلنے کی، وہ تو مکہ میں چل رہا ہے مگر اس کی آواز جنت کے اندر آ رہی ہے۔ سرکار نے پوچھا یہ میرے بلال کی آواز ہے، چلنے کی آواز ہے۔ بڑے خوش ہوئے جب معراج سے واپس تشریف لائے، بلال سے پوچھا بلال تیرا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے میں جنت کے اندر تیرے چلنے کے آہٹ میں نے سنا ہے؟ کہا سرکار یا رسول اللہ یا نبی اللہ میرا کون سا ایسا عمل ہے؟ بس ایک چھوٹا سا عمل میں کر لیتا ہوں یا رسول اللہ، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں، 2 رکعت تحت الوضو اور تحت المسجد میں پڑھ لیتا ہوں، بس اس عمل کی میری برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اس عمل کا اہتمام کے ساتھ یہ صحابی رسول نے کیا تھا، چل رہے ہیں مکہ میں اور آواز آ رہی ہے جنت میں۔ میرے بھائیوں آج مسلمان باوضو رہنا چھوڑ دیا، پاکی کے مسائل جاننا چھوڑ دیا، حلال و حرام کے مسائل جاننا چھوڑ دیا، آپ سے اختلافات اور مسائل کے اندر گر گیا۔ مسلمان تو پاک باز تھا، مسلمان تو میرے بھائیوں ایسا صاف ستھرا ہے ماشاءاللہ، ایسے فضائل اللہ کے نبی نے ہمیں آپ کو سنائے ہیں۔ آج مسلمان یہ ہتھیار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہے۔ آقا نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا الوضو مفتاح الصلاۃ الصلاۃ مفتاح الجنہ۔ آقا نے فرمایا کہ وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز میرے بھائی جنت کی کنجی ہے۔ وہ دونوں ہمارے آپ کے پاس موجود ہے، وہ دونوں ہمارے پاس موجود ہے۔ جنت کی کنجی بھی ہمارے پاس موجود ہے، نماز کی کنجی بھی ہمارے پاس موجود ہے، جنت کی کنجی ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے باوجود ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آج سے سارا مجموعہ جتنے نوجوان دوست بھائی ساتھی ذمہ دار آئے ہیں، نیت کرو، ارادہ کرو، انشاءاللہ ہمیشہ باوضو رہیں گے۔ ہم کو ارادہ کرتے ہاتھ اٹھائے بھائی، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ جو آدمی باوضو رہتا ہے، میں آپ کو ایک فائدہ سناتا ہوں، بعض مرتبہ فضائل بات ذہن میں نہیں بیٹھتی، فائدے کی بات ضرور بیٹھتی ہے۔ جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے اسے جادو کا اثر نہیں ہوتا، اسے ٹونے کا اثر نہیں ہوتا، اسے کوئی جناتوں سے کوئی اثر نہیں کرتے اور اسے کوئی ایسے اثر نہیں ہوتے اور بہکے باتیں نہیں کرتا۔ جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے وہ ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہے، جنات کے شر سے بچتا ہے، خبیث مخلوق کے شر سے بچتا ہے اور دنیا کے اندر جو وبا پھیلتی رہتی ہے ان وبا سے بھی بچ جاتا ہے۔ یہ فائدہ ہے میرے بھائی باوضو رہنے کا۔ آپ خود رہو، اپنے بچوں کو باوضو رکھو اور میرے بھائی بزرگوں دوستوں اس بات کے عمل کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں ایک عنوان پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، ذہن سازی کے لیے میں نے آپ کو فضیلت سنائی ہے، کیونکہ ہمارے آقا جہاں آپ کو فضیلتیں سنا رہے ہیں وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا دیا، اپنی امت کو بتا دیا کہ دیکھو جہاں میں نے آپ کو فضائل بتائے ہیں ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہماری رہبری کی۔ دیکھو کتنا آئے گا، فساد آئیں گے، مسائل آئیں گے، حالات خراب ہوں گے، گھر اجڑیں گے، برکتیں نکل جائیں گی، بارش رک جائیں گی، تمہارا جینا حرام ہو جائے گا، مگر اس موقع پر تمہیں کرنا کیا ہوگا؟ سرکار نے اس کی ہماری رہبری فرمائی ہے۔ وہ پیشن گوئی 1400 سال پہلے سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو بتایا ہے۔ بس 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ایک ترمذی کی روایت اور ایک ابو داؤد شریف کی روایت آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی
اے علی جب میری امت میں 15 باتیں پیدا ہو جائیں گی، جب میری امت میں 15 باتیں پیدا ہو جائیں گی، آقا نے فرمایا کہ مصیبت کے دروازے کھل جائیں گے، پریشانی کے دروازے کھل جائیں گے، حالات کے دروازے کھل جائیں گے، تم نہتے ہو جاؤ گے، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، تسبیح کا دانہ پھٹنے سے، تسبیح کا دھاگا پھٹنے سے، جیسے تسبیح کے دانے بھکر جاتے ہیں ویسے تم بھکر جاؤ گے۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ وہ کیا مصیبتیں ہیں، وہ اعمال ہیں جب امتیں کرتی ہے تو دروازے مصیبت کے کھل جاتے ہیں۔ تو دیکھیے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر انداز کی امت کو سمجھایا ہے۔ آقا نے فرمایا ایک زمانہ میری امت کا ایسا آئے گا، سمجھو جب ایک کام ہونا شروع ہو جائے گا تو سمجھو کہ مصیبت کے دروازے کھل جائیں گے۔ آقا نے فرمایا سرکاری ملکیت تو لوگ اپنی ذاتی ملکیت بنا لیں گے، سرکاری ملکیت کو اپنے ذاتی ملکیت بنا لیں گے، زکات دینے کو تاوان سمجھیں گے، اور آقا نے فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا، اور فرمایا کہ بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، بچے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے اماں کے سر پہ جوتے مارے گا، بابا کو دوستوں کو خوش کرنے کے لیے بابا کو گھر سے باہر ڈالے گا۔ آقا نے ایک پیشن کو یہ بھی سنائے، دیکھو مسجد میں شور شگف ہو جائے گا اور ہنگامہ ہوگا۔ آقا نے فرمایا ایک دوسرے کو لوگ عزت کریں گے، ادب احترام کریں گے، سلام کریں گے، اس کی عزت و احترام کے لیے نہیں بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے سلام کریں گے، اس کے شر سے بچنے کے لیے سلام کریں گے۔ آقا نے یہ بھی فرمایا جب یہ امت کے اندر ہوگا تو مصیبت کے دروازے کھلیں گے۔ آقا نے فرمایا قوم کا جو لیڈر ہوگا، قوم کا جو ذمہ دار ہوگا، قوم کا جو چیئرمین ہوگا، قوم کا جو رہبر ہوگا، وہ قوم کا سب سے گھٹیا آدمی ہوگا، قوم کا گھٹیا آدمی ہوگا۔ جب ایسا آدمی جب قوم کا رہبر اور گھٹیا آدمی جب بنے گا تو مصیبت کے دروازے کھل جائیں گے۔ آقا نے ایک پیشن کو یہ سنائے کہ نشے اور چیزیں کھلے عام دکھنا شروع ہو جائیں گے، نشے اور چیزیں کھلے عام دکھنا شروع ہو جائیں گے، اور آقا نے فرمایا گانے بجانے کی چیزیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کی چیزیں عام ہو جائیں گی۔ اور آقا نے بھی پیشن گوئی سنائی، فرمایا لوگ اپنے بڑوں کو برا بھلا کہیں گے، لان تان کریں گے۔ میرے بھائیوں اس کے تشریح کی اتنا وقت نہیں ہے، بس میں نے صرف آپ کو ترجمہ سنا دیے، آپ تھوڑا دل کو حاضر کرو، دماغ کو حاضر کرو، آنکھ بند کرو، اپنے دل کی دنیا میں تھوڑا جھانک کر اللہ کے دربار میں باوضو ماشاءاللہ بیٹھے ہو، تھوڑا سوچو تو صحیح، کیا آج یہ دروازے ہمارے لیے نہیں کھلے ہیں؟ کیا آج ان گناہوں کے اندر آج مبتلا نہیں ہے میرے بھائیوں؟ آج ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک روایت میں آپ کو اور سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے صعبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان قریب میری امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے، ان قریب میری امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ پوری قومیں، پوری کافر قومیں اور پوری کی پوری قومیں میرے امت کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے اکٹھا ہو جائیں گے اور مل کر سازشیں کریں گے۔ اور فرمایا مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دسترخوان پر اچھے اور عجیب غریب کے کھانے جو لذیذ کھانے ہوتے ہیں اس پہ کھانے والا دسترخوان کی طرف جیسے لوگوں کو بلاتا ہے، ویسے ہی دین کے دشمن کافر قومیں جیسے بزرگ متحد ہو کر اسلام اور دین کو مٹانے کے لیے ایسے بلاتے رہیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آقا نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، البتہ تمہاری جو قوت ہوگی اور جو تمہاری ہمت ہوگی، فرمایا وہ تو فرمایا کہ سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوں گی، جو تمہاری طاقت اور قوت ہوگی وہ تمہارے سیلاب کی جھاگ کی مانند اور بیکار اور ناکارہ ہوں گی، بیکار اور ناکارہ ہوں گی۔ اور آقا نے آگے فرمایا کہ دشمن کے دل میں جو تمہارا دبدبا، جو تمہارا روب تھا، تمہارا جو دبدبا، جو روب تھا، جو مقام تھا، وہ اللہ تعالیٰ کافروں کے اور دشمنوں کے دلوں سے اللہ پاک نکال دیں گے، اٹھا دیں گے۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا تمہارے دل میں بزدلی ڈال دیں گے، تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بزدلی سے کیا مراد ہے؟ بزدلی سے کیا مطلب ہے؟ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بزدلی سے مراد دو چیزیں تمہاری زندگی میں آ جائیں گی، تم بزدل ہو جائے گے۔ فرمایا ایک دنیا کی محبت اور دوسری موت سے نفرت۔
सुनो दोस्तों, नौजवानों, जिम्मेदारों, आका ने 1400 साल पहले पेशेंगोई सुनाई। इस हदीस मुबारक को सामने रखकर थोड़ा सा सोचो। आज कोई गोशा, कोई करिया, किसी बस्ती, किसी मुल्क, किसी बर्रे आजम की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। इस वक्त दीन के दुश्मन यहूदी, नसरानी, जिंदीक, मुशरिक आज मेरे भाई इस्लाम को, दीन को मिटाने के लिए इकट्ठा होकर साजिशें रच रहे हैं। हम असबाब में भी ज्यादा है, मुल्कों में भी ज्यादा है, और माशाअल्लाह तादाद में भी अल्लाह पाक ने हमें ज्यादा रखा है, हर एतबार से अल्लाह पाक नवाज रखता है। इसके बावजूद आज मेरे भाइयों उनका हमारा जो रोब और दबदबा था, जो मकाम मर्तबा था, आज दुश्मनों के दिलों से निकलता चला जा रहा है। उसकी वाहिद वजह यह है कि आज हम बुज़दिल हो गए। बुज़दिल क्या मतलब? आका फरमाते बुज़दिल मतलब तो दुनिया से मोहब्बत करोगे और मौत से नफरत करोगे। दुनिया इतनी मोहब्बत करोगे, दुनिया से इतनी मोहब्बत करेंगे कि उसी के लिए 24 घंटे बल्कि 60 साल गुजर गए, अब भी फिक्र दुनिया ही की होगी। 60 साल हो गए, दाढ़ियां सफेद हो गए, कमर में घुटनों में दर्द आ गया, कब्र का गड़ा नजर आ रहा है। ईद के बाद हर साल कब्रिस्तान जाते हैं, मगर उस घर की तैयारी की कोई फिक्र ही नहीं कर रहा है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मौत और जिंदगी इतनी मोहब्बत हो गई कि हमें मरना भूल गया। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरी उम्मत का समझदार शाना आदमी कौन है? अगर हमसे सवाल किया जाता तो हम यही कहते, जिसने माल और दौलत जमा किया, जिसने इख्तिदार हासिल किया, जिसने पॉलिटिक्स में मकाम हासिल किया, जिसने डिग्रियां हासिल किए, जिसने अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया, जिसने महल और कोठियां बना दिए, जिसने अपने बैंक बैलेंस का अंबार लगा दिया, हम उसे शाना कहेंगे। मगर आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत का शाना समझदार आदमी वो है जो मरने से पहले